حیات ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یوم آزادی پاکستان ہر سال 14 اگست کو پاکستان میں آزادی کے دن کی نسبت سے منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب پاکستان 14 اگست 1947 کو انگلستان سے آزاد ہو کر معرض وجود میں آیا۔ 14 اگست کا دن پاکستان میں سرکاری سطح پر قومی تہوار کے طور پر بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ پاکستانی عوام اس روز اپنے قومی پرچم فضا میں بلند کرتی ہے۔ ملک بھر کی اہم سرکاری امارات پر چراغاں کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد، جو کہ پاکستان کا دارالحکومت ہے، اس کو خاص طور پر سجایا جاتا ہے۔ اس کے مناظر کسی جشن کا سماں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہیں ایک قومی حیثیت کے تحمل تقریب میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم قومی پرچم بلند کرتے ہوئے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اس پرچم کی طرح اس وطن عزیز کو بھی عروج و ترقی کی بلندی تک پہنچائیں گے۔ ان تقاریب کے علاوہ نہ صرف صدارتی اور پارلیمانی عمارتوں پر بھی پرچم لہرایا جاتا ہے، جبکہ پورے ملک میں سرکاری اور نیم سرکاری عمارتوں پر بھی سبز ہلالی پرچم بلندی کا مناظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یوم استقلال کے روز ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ پر براہ راست صدر اور وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کو نشر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس عہد کی تجدید کی جاتی ہے کہ ہم نے مل کر اس وطن عزیز کو ترقی، خوشحالی، کامیابی کی طرف بلند کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وطن ایسے ہی وجود میں نہیں آ گیا کہ جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تو اس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح نے پوری کی۔ ناظرین اکرام، یہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنا پر بنایا گیا۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ لوگوں کو قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کے متعلق کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جس کو آپ سن کر اپنے آپ پر فخر محسوس کریں گے اور پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی آزادی کے بعد کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے۔ کیبنٹ کی میٹنگ میں اے ڈی سی پوچھتے ہیں کہ وزراء تشریف لا رہے ہیں، ان کو کھانے میں کیا پیش کیا جائے۔ جب قائد اعظم یہ بات سنتے ہیں تو وہ جلال میں آ جاتے ہیں۔ تو قائد اعظم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کیوں یہ گھر سے کھا کر نہیں آتے؟ اور اس کے بعد یہ روایت بن گیا کہ کابینہ کی محفلوں میں کسی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ انگریز سفیر قائد اعظم محمد علی جناح کو کہتا ہے کہ انگلینڈ کے بادشاہ کا بیٹا پاکستان آ رہا ہے، آپ اس کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچیں تو ہمارے پاکستان کی بہت عزت ہوگی۔ تو قائد اعظم جلال میں آ گئے، کہا کہ بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب میرا بھائی انگلینڈ جائے تو انگلینڈ کا بادشاہ اسے ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے۔ اور یہ وہ قائد اعظم ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگتا ہے تو زیارت میں اپنے ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ میں تسلی سے اب اس دنیا سے جا سکتا ہوں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان ہرگز وجود میں نہیں آتا اگر اس میں فضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ ناظرین اکرام، یہ وہی قائد اعظم ہے، اور انگریز کہتے ہیں کہ اگر ہمیں قائد اعظم کی اس بیماری کا پتہ ہوتا تو ہم پاکستان کبھی آزاد ہونے ہی نہ دیتے۔ ناظرین اکرام، یہ پاکستان علامہ اقبال جیسے مرد کلندر، پھر جماعت علی شاہ جیسے اولیاء اکرام اور لیاقت علی خان کی وہ تقریر کہ جو پاکستان بننے کے لیے کی گئی، اس تقریر کی کوئی مثال نہیں۔ ناظرین اکرام، لیاقت علی خان کوئی علماء نہیں تھے، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق رسول تھے، اور اس میں جو انہوں نے دین اسلام کے اصول، ختم نبوت اور سود کے نظام کو ختم کرنے کی جو قرارداد پیش کی، وہ بے مثال ہے۔ اور ناظرین اکرام، وہ قرارداد کہ جس کی بنا پر پاکستان بنایا گیا کہ پاکستان میں سود اور ربا کے نظام کو ختم کیا جائے گا، کہ جس وقت قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا کہ مغرب کے معاشی نظام نے، یعنی کہ سود اور ربا کے نظام نے انسانیت کو تباہ کر رکھا ہے، ہم سود سے پاک ایک ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ناظرین اکرام، یہ قانون انہوں نے بنایا، لیکن کیا آج تک اس پر عمل کیا گیا؟ یہ ملک سود کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے
اور اپنے تہوار آزادی سے منانے کے لیے آزاد ہوا۔ ناظرین اکرام، یہ پاکستان سود کے خاتمے اور اسلام کی اشاعت اور سر بلندی کے لیے وجود میں آیا۔ یہ ملک جس کو کہ سود کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا، شاید اس کے لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پر بنایا گیا ہے۔ وہ سود کا نظام جو 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آنے سے پہلے قرارداد پاکستان میں پیش کیا گیا، کیا اس کا خاتمہ ہو چکا ہے آج؟ ناظرین اکرام، جب ہمارے ملک سے سود ختم ہو جائے گا، ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ کیا ہم ایک دوسرے کو لوٹنے سے باز آئے؟ ناظرین اکرام، یہ ملک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے اور خلوص دل کے ساتھ رہنے کے لیے ملا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو لوٹنے، بغض اور حسرت رکھنے اور پیسوں کی خاطر بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ اس چیز کے لیے یہ ملک ہمیں نہیں ملا تھا۔ یہ کام آزادی سے پہلے بھی ہو رہے تھے۔ آزادی ہمیں اس لیے ملی کہ ہم اس ساری چیزوں کو روک کر پرامن طریقے سے اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ پچھلے دنوں خان آف کلات کا پوتا ایک نیوز چینل پر آیا ہوا تھا، جس سے اینکر نے سوال کیا کہ آپ آزادی کی آج کل بات کرتے ہیں، تو اس وقت جب پاکستان بڑھ رہا تھا تو خان آف کلات نے کیوں پاکستان کا ساتھ دیا؟ پہلے ہی کیوں نہیں آزاد ہو گئے؟ تو اسی وقت آزادی کا اعلان کر دیتے اور پاکستان کے ساتھ ملحق نہ ہوتے۔ تو خان آف کلات کا پوتا لائیو ٹیلی ویژن پر کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے سوچا تھا کہ پاکستان سے الگ ہو جائیں، لیکن پھر خان آف کلات کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاکستان بڑھ رہا ہے، خبردار اس سے خیانت مت کرنا، پاکستان میں شامل ہو جاؤ۔ تو اس اینکر نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان اس لیے پاکستان میں شامل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے حکم دیا تھا؟ تو خان آف کلات کے پوتے نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی بتایا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک معجزے سے بنا ہے۔ یہ پاکستان 13 اگست کو ہی کیوں وجود میں نہیں آیا؟ یہ پاکستان 15 اگست کو وجود میں کیوں نہیں آیا؟ آخر 14 اگست کو کیوں وجود میں آیا؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک عظیم نعمت سے بھی نوازنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک انعام عطا فرمانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 27 رمضان کے دن کو چنا، اور 27 رمضان والے دن کو پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ اسلامی تاریخ میں 27 رمضان کو پاکستان وجود میں آیا۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہمیں ملا ہے کہ خدا بھی چاہتا تھا کہ جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پر بننے جا رہا ہے تو اس کو ایک انعام بھی عطا فرمایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم انعام بھی عطا فرمایا۔ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ جس نے اس کے ساتھ بغض رکھا اس کو مٹا دیا گیا، اور جو اس کے ساتھ ایمانداری اور خوش دلی کے ساتھ چلے گا تو وہ کامیاب رہے گا انشاءاللہ۔ اپنا جگر، اپنی دل، اپنی جان جو اس ملک کے لیے قربان کرنی پڑی ہم کریں گے۔ ناظرین اکرام، کبھی بھی یہ سوال نہیں کیجیے گا کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ یہ ملک جس کی تکمیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پر ہوئی، اور اس کو ایک عظیم انعام سے نوازا گیا، اور اگر آپ کو اس کے اوپر دل و جان بھی قربان کرنی پڑے تو کریں۔ اس ملک سے کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، یہ مت سوچیے گا کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ اس پاکستان نے ہمیں عزت دی ہے، آبرو دی ہے۔ یہ پاکستان مدینہ ثانی کہ جس کا لفظ پاکستان اگر اس کو عربی زبان میں ترجمہ کریں، پہلا کلمہ طیب معنی پاک، اور استان کہتے ہیں مدینے کو، علاقے کو، شہر کو۔ اس کا تو فارسی لفظ پاکستان ہے، عربی ترجمہ اس کا مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہمارا ملک پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا، اور اس ملک سے پوری دنیا کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔